ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا کیا ترجمہ ہے سنیے ذرا، ایمان تازہ کیجیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں، علی النبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا خاص طور پر ترجمہ بھی، اور ہمارے بعض شعراء جو ہوتے ہیں وہ اس کا جب اپنے انداز میں اشعار ایسے لکھ جاتے ہیں تو جس کا مفہوم صحیح آیت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اللہ درود پڑھتا ہے، تو یہاں اس آیت میں جو بتایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، پڑھنے میں اور بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے ایک ہی شعر کے اندر ایک جیسا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کریں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی بے ادبی والا لفظ نہ بولا جائے، کیوں رب کریم کی وہ پاک ذات ہے کہ اس کا درود پاک بھیجنا رسول اکرم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر وہ ہر وقت اپنی رحمتوں کو نازل فرمانا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا فضل، اپنی رحمت برکتیں نازل فرماتا ہے، اور ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو، سلام بھیجو، اور پھر فرمایا تسلیما، خوب سلام بھیجو۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر درود کا بھی بیان ہے اور اس آیت میں 2 مرتبہ سلام کا بیان ہے، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ نے صرف خالی درود نہیں پڑھنا، اگر صرف خالی درود پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خالی صرف سلام پڑھتا ہے، درود اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر بھی اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، تو لہٰذا درود بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں۔ دیوبند مکتبہ فکر کے مولانا زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب کے اندر اس آیت کو بیان کرنے کے بعد فضائل درود شریف کے باب میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ درود پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ افضل درود ہے، اس میں صلاۃ بھی ہے اور اس میں سلام بھی ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو آیت کے اوپر مکمل عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں درود کا بھی ذکر ہے اور اس میں سلام کا بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بس یہ پڑھیں، تو میں ایک بات عرض کر جاؤں، اس درود کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے جو ہم درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن یہ اگر صرف بندہ ساری زندگی یہ درود پڑھتا رہے خالی اور کچھ بھی ساتھ نہ پڑھے تو آیت کے اوپر مکمل عمل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ آپ پورا درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے، صرف درود ہے، تو آپ یہ کہیں گے پھر نماز کے اندر کیوں؟ تو اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز میں سلام بھی ہمیں دیا ہے حضور پاک کے ذریعہ سے، کہ ہم اتحیات میں یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ پہلے سلام آ گیا اور بعد میں درود آ گیا، تو لہٰذا آیت کے مطابق جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے سلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے اکثر نعت خواں حضرات بھی اور ہمارے بزرگ یہ پڑھتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد، تو وہ ایک بڑا بات انہوں نے کی اعتراض کے طور پر کہ اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ صلی علی نبینا صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی تو درود بھیج، تو یہ اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھیجو، تو یہ آگے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے نبی پر درود بھیج، تو خود تو یہ بھیج ہی نہیں رہے۔ تو میں نے پھر ان کو الزامی جواب یہ دیا کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جو ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو یہی ہے، اس کا بھی مفہوم تو یہی ہے کہ یا اللہم صلی علی محمد، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا بھی تو مفہوم یہی بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی فضول باتیں جو ہیں امت کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، اس میں بھی بڑی برکت ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے
کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی درود خاص نہیں کیا کہ یہ پڑھو تو درود قبول ہے اور کوئی اس کے علاوہ درود نہیں پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی درود و سلام پڑھیں گے اور جو بھی اپنے انداز میں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے ہمارے احباب درود تاج پڑھتے ہیں، درود تنجینہ پڑھتے ہیں، بہت سارے درود جو ہیں ہمارے بعض بزرگان دین نے ان کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، جمعہ والے دن یہ درود پڑھیں، فلاں درود پڑھیں۔ تو یہ جتنے بھی درود ملتے ہیں جو ہمارے اکابرین اسلاف نے بتائے ہیں، بشرطے کہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق جو ہمارے اسلاف نے بتائے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے۔ بلکہ میرے امام اہل سنت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کعبہ کے بعد درود جا تم پہ کروڑوں درود۔